بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، آج ہمارا موضوع ہے خلیفہ اول۔ یہ جو مہینہ ہے یہ خلیفہ اول کا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر۔ آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ بات ہے ہماری کہ خلیفہ اول کے ساتھ جو ایک عقیدت کا، احترام کا تعلق تھا، خلیفہ دوم کا، سوئم کا اور چہارم کا، یعنی کہ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ ہمارے جو اصحاب تھے، یہ کس طرح آپس میں ان کا باہمی تعلق تھا۔ بہت ہی نفیس و طبع یہ شخصیات تھیں۔ یہ ہستیاں بڑی عظیم ہستیاں ہیں، اور کائنات کے اندر انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ خلیفہ اول ہیں۔ یہ شریعت نے، یہ عقیدت نے، یہ عشق نے ہمیں سکھایا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خلیفہ اول کو امامت کروائی، اور بہت ساری ایسی ہمیں روایات ملتی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو باقی خلفاء کی محبت تھی وہ بڑی ایک مثالی تھی، بڑا ایک مثالی تعلق تھا۔ یہ جو موضوع ہے، یہ موضوع ہم نے اس لیے چنا ہے کہ یہ مہینہ خلیفہ اول کا ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے، اور یہ پورا ہفتہ ہم خلیفہ اول کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ پورا ہفتہ انشاءاللہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو اسلامی عقیدت پیش کریں گے، ان کے سامنے نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ جب ہم ان کا ذکر خیر کریں گے تو اصل میں ہم نے اپنی قسمت جگانی ہے۔ وہ ہمارے تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ ہم ان کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں جن کا ذکر جو ہے قرآن پاک کے اندر آئے۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر آپ تشریف فرما تھے، میں پناہ لفظ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تشریف فرما کہتا ہوں، عقیدت عشق ہمیں یہ سکھاتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے پریشان ہوئے۔ کریم آقا تو پریشان نہیں تھے کیونکہ وہ نبی تھے، اور نبی کا اللہ کا آپس کا ایک لنک تھا، ایک تعلق تھا۔ تو جب آپ پریشان تھے، اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ دونوں کو اپنی پناہ میں لیا ہوا، یعنی کہ خوف نہ کھائیں۔ یہ اللہ کا، دیکھیں اس وقت کیا منظر ہوگا کہ اللہ کی ذات ایک نظر اپنے محبوب کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور اسی محبوب کے پاس خلیفہ اول تشریف فرمائے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو صرف غار ثور کے اوپر بات کی جائے نا تو یہ بھی ایک بہت وسیع موضوع بن سکتا ہے، بہت وسیع چیپٹر بن سکتا ہے، لیکن آج ہم نے زیادہ بات کرنی ہے خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تین باقی خلفاء تھے، ان کی کیا عقیدت تھی۔ یہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، پارسا ہوتے ہیں، یہ ظاہری طور پہ جاتے ہیں، یہ ان کے جسم کو مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ ہستیاں جو کریم آقا کے ساتھ تشریف فرما ہوں، آرام فرما ہوں، ان کے جسم کو کیسے مٹی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اللہ کے جو اور آخرت کو میں اپنے آپ کو کامیاب کروا سکے، تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے خاص کر جو خلفائے راشدین ہیں اور صحابہ ہیں اور اہل بیت ہیں، ان کی زندگی کو پڑھیں۔ آپ نے سوال کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آپس کی محبت کا، تو اولاً تو یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ صحابہ کی مجموعی طور پر آپس میں بہت زیادہ محبت تھی، بلکہ قرآن نے اس محبت کا ذکر کیا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، جو صحابہ ہیں، وہ کافروں کے مقابلے میں، جو دشمن ہیں، دشمن کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہے، لیکن رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مہربان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور آیت میں بھی قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، فرمایا کہ اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی دلوں میں آپس میں محبت ڈال دی۔ حالانکہ اس اعتبار سے دیکھیں وہ قبائل تھے، اور قبائل میں لڑائیاں اور جھگڑے اور یہ چیزیں جس طرح ہم تاریخ پڑھتے ہیں، ان چیزیں بہت تھی، لیکن اسلام کی برکت سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تربیت کی برکت سے قرآن نے فرمایا
کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ نے ان کے سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت ڈال دی، اور فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اگر آپ زمین کی ساری چیزیں بھی، یعنی اگر مادی چیزیں ہم ان پہ خرچ کرتے ہیں، حضور کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمام تر مادی اشیاء جو ہے ان پر خرچ کی جاتی تو ان کے درمیان یہ محبت پیدا نہ ہوتی جو محبت ان کے درمیان موجود ہے۔ صحیح۔ اور جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو احادیث سے بھی یہ بات ہمیں بخوبی ملتی ہے کہ حضرات خلفائے راشدین کی آپس میں، صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں، اور جو شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی آپس میں بہت زیادہ محبت تھی، آپس میں ایک تعلق تھا۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی بات، عموماً اگر دو بندے بہت قریبی دوست بھی ہو نا، لیکن اگر کوئی عہدے کی بات ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو وہاں پر فطری بات ہے کہ انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ ایک طرح سے حسد کا آ جانا، اور یہ چیزیں فطری ہوتی ہیں۔ لیکن سب سے اہم موقع جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ثقیفہ بنو ساعدہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی باری آئی، تو سب سے پہلے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ اور ایسے ہمیں کوئی واقعہ نہیں ملتا تو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے اس بارے میں کوئی تاخیر سے کام لیا، اور انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے جن حضرات کے بارے میں تاخیر کا کہا جاتا ہے وہ بھی حقیقت پر مبنی نہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے۔ جی ظہیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر اللہ کے نبی کے بعد کوئی بہتر ہے تو وہ خلیفہ اول ہے، یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ اگر صدیق اکبر مجھے دو، یعنی کہ ایک رات کی عبادت اور ایک دن کی عبادت مجھے دے دیں اور میری کائنات کی جتنی نیکیاں ہیں، یعنی زندگی میں جو نیکیاں کی ہیں مجھ سے لے لے، تو آگے فرماتے ہیں ان کے غار ثور کے اندر جو رات آپ نے قیام کیا خلیفہ اول نے کریم آقا کے ساتھ، اور دوسرا فرماتے ہیں جس دن جو جنگ یمامہ ہوئی تھی، منکرین ختم نبوت جو تھے، کہتے اس دن جو انہوں نے مجاہدین کو روانہ کیا تھا، یہ ایک ایسا دن تھا کہ اس دن کی بھی برکت عمر رضی اللہ تعالیٰ محسوس کرتے ہیں۔ بہت بڑا مقام ہے خلیفہ اول کا، آپ کیا فرمائیں گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی محبت کیسی تھی، آپ کا تعلق کیسا تھا؟ ہمارے پاس صحابہ کرام علیہم الرضوان کے تعلقات کو دیکھنے کے لیے سب سے جو بنیادی اور اتھینٹک سورس ہے وہ ہے قرآن کریم۔ ہم قرآن کریم کو دیکھیں گے کہ خالق کائنات نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے صحابہ کرام کے حوالے سے اور ان کے آپس کے تعلقات کے حوالے سے کیا بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الفتح کی آخری آیت میں اللہ کریم نے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالے سے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بے شک، والذین آمنوا معہ، اور جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر تو سخت ہیں، رحماء بینہم، ان کا آپس کا تعلق وہ بہت نرمی پر اور محبت پر مبنی ہے۔ اسی بات کو اقبال نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومنین میں سے جو اول جماعت ہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہے، اور اس اول جماعت کی شہادت اللہ کریم نے رحماء بینہم کے الفاظ سے دی ہے کہ وہ لوگ آپس میں محبت کرنے والے تھے، آپس میں رحیم تھے۔ اس سے زائد جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری میں سمجھتا ہوں زیب داستان کے لیے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور بخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ نے نماز ادا فرمائی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت پاک کے بعد، اور نماز ادا فرمانے کے بعد مسجد سے باہر تشریف لے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ جب آپ باہر تشریف لائے
تو جنتی جوانوں کے سردار حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، چھوٹی عمر اللہ تھی۔ اکبر، اللہ اکبر۔ شبیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی تاجدار صداقت نے دیکھا، فرط محبت سے آگے بڑھ کر ان کو کاندھوں پہ بٹھا لیا سبحان اللہ۔ اور فرمایا شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی، کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا چہرہ اور ان کا حسن کتنا ملتا جلتا ہے، اور فرمایا علی سے نہیں ملتا۔ وعلی یضحک، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ بات سن کے مسکرا رہے تھے۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس سٹیٹمنٹ پر خوشی کا اظہار کیا ہے سبحان اللہ۔ کہ حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ جو آپ کے فرزند ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں، جب ان کی نظر، جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نظر ان کے چہرہ اقدس پر پڑتی ہے تو انہیں اپنا حبیب یاد آ جاتا ہے، اللہ اپنا محبوب اکبر۔ یاد آ جاتا ہے، تو فرمانے لگتے ہیں کہ یہ کتنا چہرہ خوبصورت اور ننھا منھا چہرہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا جلتا ہے، اور یہ علی سے اس کی شباہت اور شکل و صورت نہیں ملتی۔ اس بات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پسند فرماتے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے صاحبزادگان میں سے ایک کا نام ابو بکر ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے، آپ ان سے کتنی عقیدت رکھتے تھے کہ اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنی نسلوں کو یہ پیغام دیں کہ وہ ہمارے جو آئیڈیل تھے، ہمارے رہبر و رہنما تھے، ہمارے مینٹور تھے اور ہمارے سردار تھے، ان کے آپس میں بہت محبتیں تھیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ ہمارے درمیان ان کے حوالے سے بدگمانیاں پیدا کرنے والی ہیں، اور ان سے بچنے کا ہمیں حکم ہے۔ اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عامل صحابہ منبع جود و کرم، اور ان کو یہ بھی کہا جائے ندیم نبی، اور اس کے ساتھ ساتھ مکین روضہ رسول، یہ جتنی بھی صداقت ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے ان کے اندر تھی۔ اور خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کریم آقا سے بہت پیار کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ جو صدیق کا لقب ہے، صرف اس کے اوپر بات کی جائے تو بہت وسیع ایک موضوع بن جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر ماہر جمیل صاحب کیا فرمائیں گے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو صحابہ تھے وہ خلیفہ اول سے کیسے پیار کرتے تھے، اور جو خلیفہ اول تھے وہ ان سے کیسے پیار کرتے تھے؟ جی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت اور عقیدت بہت زیادہ تھی، اور مکہ میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ اسلام قبول کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے کو باقاعدہ لیا جاتا تھا، اور ان کی رائے پر جو ہے وہ عمل کیا جاتا تھا، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے باوجود اس کے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ذو النورین تھے، آپ کا اتنا بڑا درجہ ہے، اتنے زیادہ فضائل ہیں، اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو اولین بیعت کرنے والے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، ان میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو صحابہ تھے ان کا جو آپس میں پیار تھا وہ بڑا مثالی تھا، اور ہمیں تو ان کے پیار سے سبق سیکھنا چاہیے، اور پیار اس لیے کرتے تھے یہ صحابہ کہ ان کو جو پیار کا ایک ریلیشن تھا، جو لنک بنایا تھا، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، بتایا تھا، سمجھایا تھا، اور ہمیشہ اللہ کے نبی نے ان کو جوڑے رکھا۔ بے شک یہ جو انبیاء کے بعد اگر کسی کی ذات کا بہت بڑا نام ہے وہ خلیفہ اول ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی بجاوری کی۔ آپ دیکھیے نا کہ جب کوئی ساتھ نہیں تھا تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کفار جاتے ہیں کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ رات میں نے
آسمان کی سیر کی ہے، جو معراج کا واقعہ آتا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے اتنے وقت میں یہ مناظر دیکھے. تو جو اعتراض لے کے گئے خلیفہ اول کے پاس، تو جب انہوں نے کہا، پوچھی بات، انہوں نے کہا یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو پھر سچ کہہ رہے ہیں. یعنی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر آپ کا فدا ہونا، پر جو آپ کے ایک موقع کے اوپر کریم آقا نے جب حکم دیا کہ اپنے گھروں سے مال لے کے آؤ، تو خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کہ سب کچھ گھر سے لے آئے، لائے اس طرح کہ پھر جب آپ کے جو بٹن تھے اس دور کے، وہ بھی لکڑی کے بنا لیے، یا جس کو ہم کانٹے بولتے ہیں، وہ لگا لیے، اور سامان اس طرح لائے کہ دیواروں کو دیکھ رہے ہیں کہ دیواروں کے اوپر کوئی کل کانٹا تو نہیں لگا ہوا. یہ پھر پوچھا گیا کہ بھئی کیا کون کتنا مال لے کے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں، جس کو پھر اشاق نے کہا کہ میں گھر میں اللہ کو، اللہ کے رسول کی محبت کو یعنی کہ چھوڑ کے آیا ہوں، اور کچھ نہیں گھر میں چھوڑ کے آیا. اور حضرت خلیفہ اول کی یہ بھی بہت بڑی برکت ہے کہ حضرت فاطمہ کا جو نکاح مولا علی سے ہے، وہ بھی آپ کی مشاورت سے، اور مشاورت کیا کہ حضرت عمر اور خلیفہ اول نے کہا کہ اے علی، آپ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا، رشتے کا پیغام بھیجیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو سیدہ فاطمہ کے جہیز کی تیاری تھی، حضرت بلال کو کریم آقا نے کہا کہ آپ نے خوشبو لے کے آنے، آپ نے پرفیوم خوشبو لے کے آنی ہے. اور خلیفہ اول جاتے ہیں باقی صحابہ کے ساتھ، تو بازار سے جہیز کا سامان لے کے آتے ہیں، اور خلیفہ اول نے ہاتھ میں وہ سامان اٹھایا ہوا ہے، جہیز سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی سے پہلے کا معاملہ ہے. اور پھر یہاں تک آتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اوپر یہ کہا کہ میرا صدیق کہاں ہے، میرا صدیق کہاں ہے. بڑی بڑی روایات ہیں. اور جب کریم آقا کا ظاہری طور پہ وصال ہوتا ہے تو صحابہ بڑے پریشان تھے، بڑے ظاہر ایک لمحہ ہی وہ ہوتا ہے. آپ نے اب دیکھیے کہ خلیفہ دوم جو تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ کریم آقا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اس موقع کے اوپر سہارا دینے والے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ذات پاک، انہوں نے کہا نہیں، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پاس تشریف لے کے گئے ہیں. پھر آگے بہت ساری باتیں ہیں. جی ڈاکٹر ظہیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت تفصیلی گفتگو فرمائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور باقی صحابہ کی محبت کے حوالے سے. میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی اور آپ کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد بھی تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان جو مقام و مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیا کرتے تھے، وہ کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آ سکا. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خوبصورت واقعہ آپ نے سنا ہوگا. آپ بنی عوف کے قبیلے میں کسی کام سے گئے ہوئے تھے اور پیچھے نماز کا وقت ہو گیا. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جس فرد کو نماز کی امامت کے لیے منتخب کیا اور جس سے ریکویسٹ کی کہ آپ امامت کروائیں، وہ تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اللہ اکبر. انہوں نے سب نے آپ کو فرمایا، عرض کیا کہ آپ مصلی رسول پر کھڑے ہو کر ہمیں نماز پڑھائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عدم موجودگی میں نماز پڑھائی. اور یہ بخاری کی روایت ہے کہ 2 رکعت ہو چکی تھیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لے آئے. اور جب آپ آئے، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام نماز میں مشغول ہیں، تو آپ پچھلی صفوں میں آ کے کھڑے ہونے لگے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جو پچھلی صفوں میں موجود تھے، انہیں محسوس ہوا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ بجانا شروع کر دیے تاکہ حضرت صدیق اکبر کو معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے
کہ آپ نماز اس قدر انہماک کے ساتھ اور اس قدر توجہ کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے کہ آپ کو ادھر ادھر کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ جب بہت زیادہ شور ہوا ہاتھ مارنے کا تو آپ نے توجہ فرمائی تو محسوس ہوا کہ پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ اللہ آپ اپنے مصلے سے پیچھے ہٹنے لگے، اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے لگے، تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آزرہ شفقت فرمایا کہ اے ابو بکر آپ کھڑے رہیں، نماز پڑھائیں، لیکن آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر دیے، اللہ کی حمد بیان کی، اور حمد بیان کرنے کے بعد واپس تشریف لے آئے، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مصلے پہ آئے، آپ نے نماز مکمل فرمائی، اور سلام پھیرتے ہی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام صدیق اکبر سے پوچھا کہ میں نے جب آپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں تو آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ابن ابی قحافہ کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی امامت کریں؟ اللہ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں کی وجہ سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ آپ کو مقدم رکھا۔ صحابہ کرام کے سامنے آپ کا چونکہ مقام تھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپ کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت پاک کے موقع پر، جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی، یقیناً وہ فرط محبت میں اس قدر حساس تھے کہ کوئی شخص یہ نہ تسلیم کرے کہ اللہ کے رسول ہم سے جدا ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت جس فرد نے اور جس ہستی نے امت کی کشتی کو سہارا دیا ہے وہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے اس موقع پر قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کی شخصیت اس قدر پرفیکٹ ہے اور اتنی اعلیٰ ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات میں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے سنی، مجھے یوں لگا جیسے ابھی نازل ہوئی ہیں، اللہ یعنی اتنی فرط تاثیر تھی۔ اس قدر تاثیر تھی، فرط محبت میں اس طرف توجہ ہی نہیں گئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ اس موقع پر امت کو سہارا دینا ضروری تھا۔ اللہ کریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر یہ حوصلہ اور یہ تاب و تنوا رکھی تھی کہ آپ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے صدمے کو برداشت کیا اور امت کو سہارا دیا۔ پھر جب آپ کو معلوم ہوگا کہ منکرین زکوٰۃ نے جب زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور آپ نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا، جی صحابہ کرام نے آپ کو مشورے دیے کہ آپ ایسا نہ کریں، وہ تو کلمہ گو ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو۔ اس وقت جو آپ کی سٹیٹمنٹ تھی، آپ نے فرمایا اگر تم لوگ میرا ساتھ نہیں دو اس کام میں اور میں تنہا رہ جاؤں اور جنگل کے بھیڑیے میری ٹانگوں کو پہنچ جائیں، میں پھر بھی اللہ اپنے اس مشن سے باز نہیں آؤں گا کہ جو لوگ زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرنے والے ہیں میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ بلکہ اس موقع پہ دیکھیے نا کہ مولا علی نے کہا کہ آپ خود نہ جائیں، اپنا کوئی جانشین مقرر کر کریں۔ دیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر روانہ کیا گیا۔ بلند ظرف تھے، عالی وقار تھے، غیور تھے، تقوی شعار تھے، روشن ضمیر تھے، پاک طینت تھے، صاف دل تھے، پکیزہ مزاج رکھتے تھے، خوش اخلاق تھے، بزم اقدس کے محرم تھے، ادا شناس تھے، مزاج نبوت واقف رموز حقیقت تھے۔ آپ کی ذات کو جتنے بھی ہم القاب دیں، اور یہ القاب چھوٹے ہیں، آپ کی ذات کا نام اور مقام بہت بلند ہے۔ مفتی شاہ مدنی صاحب کیا فرمائیں کہ آپ کی ذات کو کیسے آپ خراج تحسین پیش کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب آپ نے ماشاءاللہ یہ ہفتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منا کر اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے، اور یقیناً ان کا یہ حق بنتا ہے، جیسی وہ شخصیت ہیں، جیسا ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ اس پوری عالم انسانیت میں انبیاء کرام کے بعد وہ سب سے عالی وقار، سب سے عالی شان ہیں۔ تو ان کے لیے آپ کی طرف سے یہ خراج تحسین اور نیوز ون چینل کا یہ میں سمجھتا ہوں بہت لائق تقلید ہے۔
جہاں تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا معاملہ ہے تو وہ ہمہ جہت شخصیت ہیں. آپ کا تقوی، آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کا جذبہ جہاد، آپ کا قربانی، آپ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحبت، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی. آپ ان خاص اصحاب میں سے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ڈائریکٹ مشاورت فرماتے تھے، اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پیارے صحابہ میں سے ہیں جو نبی علیہ السلام کو کا اتنا اعتماد تھا کہ صحابہ اگر کوئی بات کرنا چاہتے تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بات کیا کرتے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوی زندگی ہو یا اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہو، آپ ہر حال کے آپ کے ساتھی ہیں، ہر تکلیف کے موقع پہ آپ ساتھی ہیں، ہر خوشی کے موقع پہ آپ ساتھی ہیں، آپ جہاد کے ساتھی ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب احد کے مقام پہ آزمائش آتی ہے تو اس وقت بھی آپ ساتھی ہیں. تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی شانوں کی وجہ سے حضرت انہی اوصاف، انہی برکتوں، انہی برکات کو لے کر جناب حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاندان نبوت کے لوگ ہیں. یہ آپ کے امام حاکم نے مستدرک میں روایت فرمایا ان نرا ابا بکر احق الناس بها بعد رسول اللہ انہ لصاحب الغار وثانی اثنین وانا لنعلم بشرفه وقبره ولقد امره رسول اللہ بالصلاة بالناس وهو حی رواہ الحاکم. فرمایا حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ حق امامت اور خلافت کا جناب سیدنا صدیق اکبر کا ہے. وہ غار کے بھی ساتھی ہیں، ثانی اثنین کے ملقب ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مقدسہ میں اپنے مسلح پہ انہی کو امامت کے طور پہ الحمدللہ کھڑا کیا، اور یہ اس کا حق رکھتے ہیں. تو جب جناب سیدنا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا باب علم کے شہر علم کے دروازے کا لقب پانے والے، ان کے جناب سیدنا صدیق اکبر کے لیے کیا الفاظ، کیا محبت کے طریقہ، اور جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، تو خاندان رسالت جو ہے وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کے، عدالت کے، شجاعت کے، علم کے، تقوی کے، وہ سب جو ہیں وہ ثناخواں بنتے ہیں، اور وہ ان کی تعریفیں کو کر کے آپ کے پیچھے امامت کو بھی اور آپ کے پیچھے خلافت میں بھی ساتھ چلتے ہیں. تو جتنا جی بھی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ ڈاکٹر ماہر جمیل صاحب بات کرنا جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے بہترین انداز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کو بیان کیا. اس کے اوپر میں کچھ مزید اضافہ کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ واحد صحابی ہے جن کی صحابیت کا قرآن میں ذکر موجود ہے. قرآن میں سب سے زیادہ آیات بھی آپ کے بارے میں، آپ کے بارے میں، جی بالکل، انبیاء کے بعد. جی اذ یقول لصاحبہ، قرآن نے صاحب کا لفظ، صحابہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یہ صاحب کی جمع ہے. صاحب کا مطلب دوست، کمپینین. تو حضرت ابوبکر صدیق کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ. اور قرآن نے اذ ہما فی الغار میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر فرمایا کہ جب دونوں غار میں تھے، اور فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. تو قرآن نے یہاں پر بھی ذکر فرمایا. اور ایک دوسری آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اس آیت میں بھی کہ جو حرام سے بچا اور جس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس سے مراد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت ہے، تو وہاں پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اولو الفضل، فضل والا جو ہے لفظ استعمال ہوا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا دوست بناتا. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہے کہ جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے میرے اوپر جن کے جو احسانات ہیں، میں ہر کسی کا بدلہ تو دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ دے سکتا ہوں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اتنے احسانات ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ دنیاوی اعتبار سے جو ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ میں نہیں دے سکتا. تو اتنے
زیادہ فضائل ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی؟ جی ڈاکٹر ظہیر صاحب بہت عمدہ انہوں نے بات کی کہ کریم آقا نے فرمایا کہ جو صدیق ہے اس کے احسان اتنے ہیں میرے اوپر. یہ آپ کا ظرف تھا، کریم آقا کا ظرف تھا، حالانکہ کریم آقا کے تو یہ سارے غلام تھے. کیا فرمائیں گے آپ کہ یہ وہ مقام اور مرتبہ، یہ جو عظمت ہے، جو رفت ہے، وہ نبوت والی زبان ہے، وہ عام زبان نہیں ہے. وہ تو اللہ کی رضا کے بغیر بولتے نہیں. اور مجھے یہ تھوڑا سا کہنے دیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ میں نے سب کے احسان جتلا دیے، دے دیے، ان کے پورے کر دیے سوائے صدیق اکبر کے، تو اس موقع کے اوپر تو یہ اللہ بھی یہی چاہ رہا ہے نا کہ میرا جو کریم آقا ہے، میرا جو نبی ہے، وہ یہ کہے، اس کو حوصلہ افزائی کہہ لیں، اس کو کوئی بھی آپ کہہ لیں. اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے سامنے دیکھنا آپ نے سب کچھ، ماں باپ، اور آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ خلیفہ اول کے والد بھی مسلمان ہیں، والدہ بھی، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی. یہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ وہ جو کفر کا ایک زمانہ تھا، اس زمانے میں کچھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، کچھ کے بعد میں ہوئے. ہم تو ڈرتے ہیں، ہم تو غلام ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ جی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو مقام و مرتبہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں تھا وہ بہت عظیم تھا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نہ تو اپنی جان کی پرواہ کی ہے کسی موقع پر، نہ مال کی پرواہ کی ہے، نہ اولاد کی پرواہ کی ہے، کسی شے کی کوئی پرواہ نہیں کی. ان کی نگاہوں میں سب سے زیادہ قیمتی چیز محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا تھی. اللہ اکبر. انہوں نے اپنا مال بھی قربان کیا ہے، انہوں نے اپنی جان بھی قربان کی ہے، اور ایون انہوں نے اپنی اولاد بھی آپ صلی اللہ ظہیر علیہ صاحب تھوڑی سی وسلم میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا. وہ واقعہ میں نے پڑھا کہ جب آپ کے ایک جو بیٹے تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے اور میں نے تلوار نہیں چلائی تھی کیونکہ آپ میرے باپ تھے اور میں نرم پڑ گیا. میں نے کہا کہ میرے باپ میرے ہاتھ سے معاذ اللہ قتل نہ ہوں. تو کریم آقا کے اس غلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر تو میری تلوار کے نیچے کفر کی حالت میں آیا ہوتا تو میں زور سے تیرا جو سر قلم کر دیتا، تیری گردن اڑا دیتا. یعنی کہ عشق مصطفیٰ کا یہ لیول تھا کہ کفر کفر میں اولاد تھی تو ان کو بھی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، ان کو بھی دیکھتے نہیں تھے. یہ عشق کا معیار تھا. جی بالکل، یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے. حضرت عبد الرحمن جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ایک کفار کی طرف سے آئے تھے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گھر میں جا کے کہنے لگے کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ چکے تھے، لیکن میرے اوپر آپ کی شفقت غالب آ گئی اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا. تو فرمایا خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا. اللہ. یہ محبت تھی، یہ وہ لیول تھا آپ کا محبوب کریم علیہ دین سے السلام کے ساتھ، محبت، وفا کا، نبی کے ساتھ اخلاص کا حضور لیول. کے ساتھ وفا کا جو لیول تھا وہ اتنا اعلیٰ تھا کہ بیٹا ہے اور بیٹے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا کی قسم اگر تو مجھے نظر آ جاتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. اور یہ تو پھر بیٹا ہے جناب ابو قحافہ رضی اللہ عنہ. یہ بھی چونکہ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، انہوں نے اسلام سے پہلے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی گستاخی کر دی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تھپڑ دے مارا اللہ. اور آپ کو بلایا گیا. انہوں نے شکایت کی حضور کو کہ آپ کے اس غلام نے مجھے تھپڑ دے مارا ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اس وقت جو انہوں نے الفاظ کہے تھے میرے پاس تلوار نہ تھی، اگر تلوار ہوتی تو میں ان کا سر اتار دیتا. اللہ اکبر. اور اس سے بھی پہلے اگر اب غار ثور کی بات چونکہ چلی ہے اور وہ بڑی محبتوں والی داستان ہے، اس میں دیکھیے کہ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان فدا کر دی. سبحان اللہ. جب سانپ آپ کو ڈس رہا ہے اور ڈنگ مار رہا ہے، اپنی جان سے زائد تو کوئی چیز کسی کو پسند نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اسی چیز کو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے، امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، آپ میری جان کے علاوہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں. اللہ اکبر. فرمایا اے عمر، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. اللہ اکبر. اس وقت آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ مجھ سے، یعنی اللہ کے نبی سے
پیار نہ کرے ماں سے، باپ سے، اولاد سے، ہر چیز سے بڑھ کر. یہ بخاری میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کی تکمیل حضور نے فرمائی کہ جب تک میری ذات سے بڑھ کر محبت نہیں ہوگی ایمان کی تکمیل بھی نہیں ہوگی. اللہ اب حضرت عمر کا سینہ شرح صدر ان کو نصیب ہوا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو فرمایا الآن، یعنی حضور نے فرمایا اب آپ کا ایمان مکمل ہوگا. تو یہ چیز صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بہت پہلے سے حاصل ہو چکی تھی. جی مفتی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محبت رسول میں اور وفائے رسول میں فنا فی الرسول اور فنا فی رسالت جو ہیں وہ مرتبے پہ فائز تھے، کیونکہ جان سے زیادہ عزیز تو واقعی نہیں. اور آپ نے اپنی جان نہ صرف غار ثور میں پیش کی بلکہ لمحہ بلمحہ جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے، بدر ہو، بدر میں بھی سرکار عریش میں ہیں تو سرکار کے اپنی جان نشاور کرنے کے لیے سرکار پہ خود عریش کے پہرے پہ ہیں. اور اس وقت حضرت علی جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کی شجاعت کا اس وقت اندازہ ہوا کہ جب سب سے سخت جگہ پہ ڈیوٹی دینے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے آگے آ رہے ہیں. تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا شجاعت کا لیول ہو یا جس بھی اینگل سے آپ جتنی فضیلت کی باتیں ہیں، علم میں، عمل، تقوی، سب میں گھوم کے دیکھیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں یا بڑے جید اکابر صحابہ، وہ سب سمجھتے تھے اور بار بار کہا کرتے تھے آپس میں کہ ابوبکر اس مقام میں بھی ہم سے آگے ہے، آپ سب سے آگے ہوتے ہیں. آپ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی اہل خانہ کو، سب کو پیچھے رکھتے ہیں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ آگے رکھتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ جناب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اچانک کوئی جان بوجھ کے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ میں تھے اور ہم گزر رہے تھے، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ پیچھے جناب سیدنا صدیق اکبر آ رہے ہیں. تو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں آگے جا رہا ہوں اور حضرت ابوبکر صدیق پیچھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا اے ابو دردہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کیا ابو بکر سے آگے چلنے کا کسی کا مرتبہ ہے؟ اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ کوئی ابو بکر کے آگے ہو کے چلے. ابو بکر تم میں سب سے مقدم ہے. مفتی شاہ صاحب آپ کی آمد کا ناظر سامعین ہے ماشاءاللہ. یہ ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے، مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفتی علی احمد سندیلوی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے. سنی فاؤنڈیشن UK نے اس کو شائع کیا ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ ماشاءاللہ بہت ریفرنس ہے اس کے ساتھ، بڑے عمدہ کاغذ کے ساتھ اس کو پرنٹ کیا گیا ہے اور 2 کلر کے اندر یہ بک ہے. میں نے جب اس کتاب کو پڑھا اور میں نے یہ سوچا کہ ماشاءاللہ اس کتاب کا اپنے پروگرام میں ذکر کرنا چاہیے. آئیے آپ عہد کریں کہ ہم نے یہ سنی فاؤنڈیشن کی کتاب ہو یا کوئی بھی لٹریچر اس طرح کا ہو تو آپ کو ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے. جب آپ لوگ پڑھیں گے تو اس پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، ایک نور آتا ہے، ایک سکون آتا ہے. جو علم ہے اس کی بڑی ہی برکت ہے.